باتیں عرض کرنا چاہتے ہیں۔ اس بارگاہ میں تو کچھ عرض کرتے ہوئے بھی بہت ہی خوف محسوس ہوتا ہے، لیکن حضرت کی توجہ ہے کہ آپ نے حکم فرمایا، اس لیے چند باتیں آپ حضرات سماعت کریں۔ اللہ تبارک و تعالیٰ قرآن مجید میں فرماتا ہے ان الذین قالوا ربنا اللہ ثم استقاموا، بے شک وہ لوگ جنہوں نے کہا ہمارا رب اللہ ہے اور پھر اس پر وہ قائم رہے، استقامت پذیر رہے، تتنزل علیہم الملائکہ، اس پر فرشتے ہوتے ہیں۔ یہ بہت ہی معنی آفری اور نقطہ آفری آیت کریمہ ہے۔ اس کے اندر سے بے شمار نکات علماء نے نکالے ہیں، اور یہ اصحاب تصوف کی مجلس ہے۔ تصوف، طریقت اور شریعت، یہ دو چیزیں ہمارے سامنے آتی ہیں جب ہم آگے قدم بڑھاتے ہیں سلوک میں، تو سب سے پہلی منزل آتی ہے وہ شریعت کی آتی ہے۔ شریعت ظاہری طور پر اسلام کی پابندی، اس کا آغاز وہاں سے ہوتا ہے، اور جب شریعت پر انسان مکمل طور پر عمل پیرا ہو جاتا ہے تو اس کے نتیجے میں اس کی برکت سے اس پر معرفت کے دروازے کھلتے ہیں، وہ طریقت کی دنیا میں سفر شروع کرتا ہے۔ شریعت پر استقامت پذیر ہونے کے بعد طریقت کے دروازے اس کے لیے کھلتے ہیں، خدا تک پہنچنے کے دروازے کھلتے ہیں، اور پھر اسی راستے میں معرفت کا سفر شروع ہو جاتا ہے۔ اب وہ قال کی دنیا سے نکل کے حال کی دنیا میں پہنچتا ہے۔ عالم ناسوت میں رہتے ہوئے وہ عالم لاہوت کی سیر کرتا ہے، عالم ناسوت میں ہوتے ہوئے عالم ملکوت کی سیر کرتا ہے۔ اسی کی طرف ڈاکٹر اقبال لاہوری نے اشارہ کیا تھا کہ کھلتے ہیں غلاموں پر اسرار شہنشاہی، اور عطار ہو، رومی ہو، رازی ہو، غزالی ہو، کچھ ہاتھ نہیں آتا بے آہ سحر گاہی، اور طائر لاہوتی اس رزق سے موت اچھی جس رزق سے آتی ہو پرواز میں کوتاہی۔ تو پھر آگے ہمارا جو سفر شروع ہوتا ہے وہ معرفت کا سفر شروع ہوتا ہے، اور یہ حقیقت پہ جا کے ختم ہوتا ہے، حقیقت پہ جا کے یہ منتہی ہوتا ہے یہ سفر۔ اور یہ سارے سفر شیخ کامل کے بغیر طے نہیں ہو سکتے۔ بے شک شیخ ہی اس کے لیے محور ہے، شیخ ہی اس کے لیے بنیاد ہے۔ اسلام کو سمجھنا ہو تو کسی مرشد اور ہادی کے بغیر اسلام کو نہیں سمجھ سکتے۔ پیغمبر اسلام صلی اللہ علیہ وسلم کے زمانے میں صحابہ کرام نے اسلام کو ڈائریکٹ سرکار دو عالم صلی اللہ علیہ وسلم سے سمجھا، حقیقت کو بھی، معرفت کو بھی، شریعت کو بھی، طریقت کو بھی، سب کو سمجھا۔ سرکار ان کے مرشد اعلیٰ تھے، صحابہ ان کے مرید تھے، صحابہ مرید تھے اور سرکار ان کے پیر، سرکار مرشد اعلیٰ تھے۔ اسی طریقے حضور اقدس صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم کی ذات پر اللہ تعالیٰ نے باب نبوت کو بند کر دیا، دروازہ نبوت بند ہو گیا، اب قیامت تک کوئی نبی پیدا نہیں ہو سکتا۔ لیکن اس امت کی رہبری کے لیے اللہ تعالیٰ نے دوسرے دروازے کو کھول دیا، دروازہ نبوت کو بند کیا تو باب ولایت کو کھول دیا، سبحان اللہ، دروازہ ولایت کو کھول دیا، تاکہ یہ امت قیامت تک فیض نبوت سے بہرور ہوتی رہے۔ بے شک نبوت کا فیض باب ولایت سے اسے ملتا ہے۔ اور حضور اقدس صلی اللہ علیہ وسلم نے سب سے پہلا جانشین جن کو بنایا نبوت اور ولایت کا، وہ حضرت سیدنا صدیق اکبر رضی اللہ تعالیٰ عنہ، سبحان اللہ، سیدنا صدیق اکبر رضی اللہ تعالیٰ عنہ محرم اسرار نبوت ہیں۔ بے شک آپ کو سرکار نے وہ تمام چیزیں عنایت فرمائی جو امت میں بعد میں منتقل ہوئی۔ سلسلہ نقشبندیہ کی انتہا حضرت سیدنا صدیق اکبر رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے ہو کر حضور اقدس صلی اللہ علیہ وسلم کی ذات پر ہوتا ہے۔ بے شک
پھر یہ سلسلہ آگے بڑھتا رہا. یہ شیخ ہر دور میں وہی کام کرتے ہیں جو کام نبیوں نے اپنے زمانے میں کیا. بے شک. پہلے کے زمانے میں ہر علاقے کے لیے الگ الگ انبیاء کرام آتے تھے، الگ وقتوں کے لیے آیا کرتے تھے، وہ ان کی رہنمائی کا فریضہ انجام دیا کرتے تھے. لیکن جب انسانوں کی کثرت ہوئی، ممالک وجود میں آئے، مختلف علاقے بن گئے، اب بڑی تعداد میں ضرورت پیش آئی کہ امت کی رہبری کے لیے افراد بھیجے جائیں، رجال بھیجے جائیں. تو اللہ تعالیٰ نے ہر دور میں اولو العزم بندوں کو بھیجا. جب بھی اسلام بظاہر طور پہ لگا کہ یہ کمزور ہو رہا ہے، مسلمانوں کے اندر سے دینی حرارت کمزور پڑ رہی ہے، ان کی ایمانی اور روحانی قوت مات پڑ رہی ہے، تو اللہ تعالیٰ اسی دور میں ایسے اولو العزم بندوں کو بھیج دیتا ہے جو اپنے قوت باطنی سے، اپنے نور ولایت سے اس دین کو اتنا مضبوط اور توانا کر دیتے ہیں کہ پھر سے وہ اسلام زندہ ہو جاتا ہے، کھڑا ہو جاتا ہے. سبحان اللہ. اس کی مثال امام ربانی مجدد الفسانی، امام سلسلہ نقشبندیہ حضرت امام ربانی مجدد الفسانی رحمۃ اللہ علیہ، آپ کے زمانے میں صرف پورے بر صغیر ہی نہیں بلکہ پورا ایشیا متاثر ہو گیا تھا اکبر کی فتنوں سے، اکبر کے الحادی فتنے سے، جو اس نے دین الہی کا فتنہ برپا کیا. اسلام بہت ہی کمزور ہو چکا تھا، مسلمانوں سے روحانیت کا، ایمان کا جنازہ نکل رہا تھا. ایسے وقت میں امام ربانی نے وہی کام کیا جو کام موسیٰ علیہ السلام نے اپنے دور میں کیا تھا. بے شک. پوری فرعون کی قوت کو موسیٰ علیہ السلام نے چیلنج کیا تھا، اور آپ نے اس وقت اکبر کی پوری طاقت کو، اس کی سلطنت کو چیلنج کیا. بے شک. دین حنیف کو پھر سے کھڑا کر دیا. واہ. مجدد یہی کام کرتا ہے. حضرت امام ربانی فقط مجدد دین ہی نہیں تھے، بلکہ اللہ تعالیٰ نے ان کو ولایت کا ایسا آفتاب بنا دیا تھا کہ جن کی شعاعیں بہت ہی کم وقت میں 4-5 بر اعظموں میں پہنچ گئی تھی. بے شک. سبحان اللہ. امام ربانی کا کام دیکھ کر اندازہ ہوتا ہے کہ اگر آپ جیسی اولو العزم شخصیت نظر پیدا نہیں ہوتی تو اسلام ہندوستان میں اس صورت میں نظر نہیں آتا جیسے اس وقت نظر آتا. بے شک. بعد میں جب عقائد اسلامیہ پر حملہ ہوئے اور امت مختلف خانوں میں بٹنے لگی، ہمارے مسلمہ عقائد کو کمزور کر دیا گیا، اس میں شکوک و شبہات پیدا کر دیے گئے، تو اللہ تعالیٰ نے اس دور اخیر میں بریلی کی سرزمین پر اعلیٰ حضرت امام عشق و محبت مجدد اسلام کو پیدا فرمایا. سبحان اللہ. آپ نے پھر سے اس دین حنیف کو، اہل سنت و جماعت کو وہ تازگی عطا فرمائی کہ آج وہ شجر ہرا بھرا نظر آ رہا ہے. بے شک. سبحان اللہ. یا اولیاء کرام یا علماء امت ہر دور میں وہی کام کرتے ہیں جو انبیاء کرام کا کام ہوتا ہے. آج یہ زمانہ پھر سے تقاضا کر رہا ہے اس مرد مرداس کا، پھر یہ زمانہ محتاج ہے ایسی شخصیات کا، ایسی بلند پایہ روحانی شخصیات کا جن کے نفس گرم سے گناہوں کے اثرات دھلنے لگے، دلوں کے زنگ دور ہو جائیں، لوگ کفر سے، شرک سے، معاصی سے توبہ کریں. ایسی شخصیات کی بے حد ضرورت پڑ گئی ہے زمانے میں، کیونکہ فتنے، حوادث اور برائیاں اتنی تیزی کے ساتھ ہمارے معاشرے کو لپیٹ میں لے رہی ہیں، اور مختلف انٹرنیٹ کے ذرائع سے، ذرائع ابلاغ کی کثرت سے ہمارے یہاں فتنے بھی بڑی تیزی کے ساتھ داخل ہو رہے ہیں. ایسے وقت میں یہ اللہ والوں کا وجود زمین پر نہ ہو تو لوگ ہلاک ہو جائیں، تباہ ہو جائیں، اور نہ جانے کتنے طوفان برپا ہوں، کتنے عذاب نازل ہوں ہمارے اوپر. ایسے وقت میں حضور شیخ العالم کا وجود اللہ تبارک و تعالیٰ کی طرف سے اس کو غنیمت سمجھے. حضور شیخ العالم جیسی شخصیات کا وجود اللہ تعالیٰ کی بہت بڑی نعمت ہے، اور آپ کو اس پر بالکل اللہ کا شکر ادا کرنا چاہیے کہ اللہ تعالیٰ نے ہمیں پیر کامل کا سایہ عطا فرمایا ہے. آمین. بے شک. آپ کو پیر کامل کا دامن نصیب ہوا ہے. حضرات محترم،
آپ لوگ خوش نصیب لوگ ہیں. بہت سے لوگ وہ ہیں کہ جن کی نسلوں کو کئی نسلوں تک پیر کامل نصیب نہیں ہوتی. حق ہے، حق ہے. پیر کامل کی ضرورت ہر زمانے میں ہے. پیر کامل کی ضرورت نہیں ہوتی. حضور غوث پاک رضی اللہ تعالیٰ عنہ حضرت شیخ ابو سعید مبارک مخزومی کی بارگاہ میں نہیں پہنچتے، اور حضور خواجہ غریب نواز رضی اللہ تعالیٰ عنہ جو پیدائشی مادرزاد ولی تھے، خواجہ عثمان ہرولی کی بارگاہ میں نہیں پہنچتے. پیر کامل کی ضرورت ہر شخص کو ہے، خواہ وہ عالم ہو، مفتی ہو، فقیہ ہو، مجدد ہو، اس کو بھی شیخ کامل کی ضرورت ہے. بے شک حق ہے. اگر علم ہی سب کچھ ہوتا، علم ظاہر سے سب کچھ انسان بن جاتا، خدا تک پہنچتا، تو اعلیٰ حضرت امام اہل سنت کو حضور سیدنا شاہ علیہ رسول اللہ کی بارگاہ میں آنے کی ضرورت نہیں. واہ بے شک حق ہے. بہت زبردست مثال. بہت بڑے محقق تھے، دنیا ان کی قلم کا لوہا مانتی تھی، لیکن آپ شاہ علیہ رسول احمدی کی بارگاہ میں کیوں پہنچے؟ اگر علم ظاہر سب کچھ ہوتا، جو کچھ آپ نے پڑھ لیا مدرسوں میں، خدا تک پہنچنے کے لیے وہ کافی ہوتا، تو امام ربانی مجد الفسانی رحمۃ اللہ علیہ خود اپنے وقت کے بہت بڑے متبحر عالم دین تھے. آپ حضور خواجہ باقی اللہ کی بارگاہ میں بے شک بے حج شک. کے لیے جا رہے تھے، 2 مہینے کے لیے آپ کو روک دیا. امام ربانی کی تاریخ پڑھی ہے، اس لیے پیر کامل کی ضرورت ہے. پیر کامل کرتا کیا ہے؟ اصل میں ہمارے جو ماں باپ ہوتے ہیں وہ ہمارے جسم کی تربیت کرتے ہیں، ہمارے اساتذہ ہیں وہ ہماری عقل کی تربیت کرتے ہیں، فکر کی تربیت کرتے ہیں، اور پیر کامل ہماری روح کی تربیت کرتے ہیں. سبحان اللہ. ہماری روح کی تربیت کرتا ہے. روح کی تربیت کرے اس کا مقام. بے شک. اصل زندگی تو روح کی زندگی ہے، یہاں تو روح ہی مر چکی ہے، اس کو اثر نو زندہ کیا جاتا ہے. پیر کامل کی صحبت میں آنے کے بعد انسان کو صحیح توبہ کی توفیق ملتی ہے، توبہ کی توفیق میں اثر آتی ہے. توبہ کی توفیق بھی جلدی لوگوں کو نہیں ملتی. توبہ کی ہم قسموں کو بیان کرنا چاہتے ہیں کہ توبہ ہے کیا. توبہ کی 3 قسمیں بیان فرمائی ہیں علماء کرام نے. اب تک جو ہم نے تتبع و تلاش کیا، توبہ کی 3 قسمیں ملتی. ایک ہے توبۃ العوام، توبۃ الخواص، اور توبۃ اخص الخواص. علماء کرام یہاں موجود ہیں. ایک ہے عام لوگوں کی توبہ، اور ایک ہے خاص لوگوں کی توبہ، اور ایک ہے اخص الخواص کی توبہ. عام لوگوں کی توبہ کیا ہے؟ توبۃ العوام من الذنوب، عام لوگ گناہوں سے توبہ کرتے ہیں. وتوبۃ الخواص من الغفلہ، خواص کی توبہ غفلت سے توبہ. بے شک. خاص لوگ جو سالکین راہ طریقت ہیں، اگر ان پر غفلت طاری ہو جائے ایک آن کے لیے تو اس سے بھی توبہ کرتے ہیں. ہمیشہ ان کا دل اللہ کے ذکر میں مشغول ہوتا ہے. اگر کسی وجہ سے ایک آن کے لیے غفلت طاری ہو گئی تو وہ کہتے ہیں کہ میں تو مسلمان ہی نہ، اور پھر توبہ کرتے ہیں. اور حضرت شیخ احمد بن علی تمیمی رحمۃ اللہ علیہ فرماتے ہیں، جس کو امام قشیری نے الرسالۃ القشیریہ کے اندر بیان فرمایا، شتان ما بین تائب من الذنوب وشتان ما بین تائب من الغفلہ وشتان ما بین تائب من رؤیت الحسنات. اس شخص کے توبہ کے درمیان بڑا ہی فرق ہے جو گناہوں سے توبہ کرتا ہے، لغزشوں سے توبہ کرتا ہے، اور وہ شخص جو غفلت سے توبہ کرتا ہے، اس کے توبے میں بڑا فرق ہے. اور اس کے توبے میں بڑا ہی فرق ہے، بہت ہی دوری ہے. جو نیکیوں کو دیکھنے سے بھی توبہ کرتا ہے. 3 قسمیں بیان فرمائی گئی. عام لوگ تو گناہوں سے توبہ کر لیتے ہیں، لیکن خواص وہ غفلت سے بھی توبہ کرتے ہیں. اگر ایک آن کے لیے ان کے دل پہ غفلت طاری ہو گئی اور ان کا دل اللہ کے ذکر سے خالی ہو گیا، یعنی ذکر بند ہو گیا، تو بھی غفلت ہو گئی، اس سے بھی توبہ کرتے ہیں. اور اخص الخواص کی توبہ یہ ہے من رؤیت الحسنات، نیکیوں کو دیکھنے سے بھی توبہ. اگر ان کے دل میں خیال آ جائے کہ میں نے فلاں نیکی کی ہے، فلاں سچا کام کیا ہے، ہمارے اعمال صالح ہیں، پھر وہ توبہ کرتے ہیں. بہت بڑا گناہ ہوا ان کی نظر میں. حضرت صاحب حزب البحر، جن پر سمندر میں وہ حزب البحر اتری تھی، وہ لکھتے ہیں لو حجب عنی
رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم طرفت عین ما عددت نفسی من جملۃ المسلمین، اگر ایک لمحے کے لیے میرے سامنے سے سرکار کا جلوہ اوجل ہو جائے تو میں اپنے آپ کو مسلمان ہی نہیں سمجھتا۔ واہ سبحان اللہ، کیا بات ہے، اس سے بھی قدم آگے بڑھتے ہیں۔ حضوری کا عالم یہ ہوتا ہے کہ ایک لمحے کے لیے اگر سرکار کی زیارت بند ہو جائے تو اپنے آپ کو مسلمان نہیں سمجھتا۔ واہ کیا کریں؟ اس سے اندازہ کریں بزرگان دین کی کیفیت کیا ہوا کرتی ہے، ان کے احوال کس قدر بلند ہوا کرتے تھے۔ حضرت علامہ عبد الوہاب شعرانی رحمۃ اللہ علیہ مصر کے بہت بڑے عالم ہیں، ان کو مجدد میں شمار کیا گیا ہے۔ صاحب الجواقیت والجواہر اور الطبقات الکبریٰ مختلف کتابیں انہوں نے لکھی ہیں۔ علامہ عبد الوہاب شعرانی پہلے بہت سے عالم صوفیوں کی بارگاہ میں پہنچے توبہ کے لیے اور اللہ تک پہنچنے کے لیے، لیکن کہیں پہ ان کو منزل مقصود ملتی ہوئی نظر نہیں آئی۔ بہت تلاش و جستجو کے بعد ایک شیخ ملے جن کا نام تھا علی الخواص رحمۃ اللہ علیہ۔ شیخ علی الخواص کی بارگاہ میں پہنچے تو انہوں نے فرمایا، اے عبد الوہاب شعرانی، پہلے تو جتنی کتابیں تم نے لکھی ہیں ان تمام کتابوں کو پانی میں ڈال دو، اللہ، کتابیں تمہارے سامنے نہیں ہونی چاہیے۔ پہلے اپنے سینے کو علم ظاہر سے خالی کر کے آؤ، تب دوسرے حروف اس میں ڈالے جا سکتے ہیں۔ تمہارا سینہ علم ظاہر سے بھرا ہوا ہے، بہت ساری کتابوں پر ان کی حواشی تھے، ان کی تعلیقات تھی اور کتابیں لکھی تھی، ان ساری کتابوں کو پہلے انہوں نے پانی میں ڈلوا دیا۔ پھر ان کا دل معلق تھا کتابوں سے، انہوں نے کہا تم فلاں دریا کے پاس ساحل نیل پر چلے جاؤ، وہاں ایک زمانہ گزارو اللہ کی ذکر میں۔ وہاں ایک زمانہ انہوں نے گزارا خلوت میں اور روتے تھے۔ جب ان کا دل یکسو ہو گیا تب انہوں نے کتابیں لکھی اور لا کر اپنے شیخ کو دکھایا۔ شیخ نے فرمایا یہ کتاب خالص نہیں ہے، اس کے اندر علم ظاہر بھی مل گیا، علم باطن بھی مل گیا، اس کو اور خالص کرو، سب کو پانی میں ڈال دو، یا خالص نہیں ہو پایا۔ پھر جتنی کتابیں لیں سب کو ڈلوا دیا پانی میں۔ پھر اتنا مجاہدہ کرایا ان سے کہ ان پر اسرار الہیہ کھل گئے اور علم ظاہر مکمل طور پہ ختم ہو گیا، مغلوب ہو گیا، اور اب جو کچھ لکھنے لگے وہ الہامات کا دروازہ کھل گیا۔ سے جب وہ لکھنا شروع کر دیے تو اب خالص علم لدنی سے انہوں نے کتاب تیار کی۔ پھر ان کو اپنے شیخ کی بارگاہ میں پیش کیا تو کہا ہاں یہ علم لدنی کے ساتھ ہے، یہ قابل قبول ہے۔ اس وجہ سے ان کی کتاب پوری دنیا کے اندر مقبول مانی جاتی ہے۔ تو شیخ کامل کی نظر پڑتے ہی انسان کیا سے کیا ہو جاتا ہے۔ آپ نے یہ واقعہ سنا ہوگا، امام فخر الدین رازی رحمۃ اللہ علیہ کتنے بڑے امام تھے۔ امام فخر الدین رازی عراق کے اتنے بڑے مفسر، اتنے بڑے معقولی اور فلسفی کہ ان کے سامنے بڑے بڑے علماء کو بحث کرنے میں پسینہ آ جاتا تھا، لیکن ابھی کسی پیر کو مانا نہیں تھا، کسی شیخ سے وابستہ نہیں ہوئے تھے، اور وہ اپنے زمانے میں عراق کے مفتی اعظم تھے۔ ایک مرتبہ حضرت شیخ نجم الدین کبریٰ رحمۃ اللہ علیہ اور شیخ شہاب الدین سروردی رحمۃ اللہ علیہ، یہ دونوں بزرگ کسی مجلس میں تشریف فرما تھے۔ بادشاہ نے وہ مجلس منعقد کی، بڑے بڑے علماء صوفیہ موجود تھے۔ حضرت امام فخر الدین رازی رحمۃ اللہ علیہ آئے مجلس میں، اور مجلس میں جو جگہ تھی بیٹھنے کی حضرت نجم الدین کبریٰ رحمۃ اللہ علیہ کی اس جگہ پہ آ کے بیٹھ گئے، یعنی جس جگہ شیخ نجم الدین کبریٰ کو بیٹھنا چاہیے اس جگہ شیخ الاسلام آ کے بیٹھ گئے۔ اس واقعے کو صاحب مناقب الاصفیاء نے لکھا، جو 600 سال پہلے کی لکھی ہوئی کتاب ہے فارسی میں۔ صاحب مناقب الاصفیاء یہ سلسلہ فردوسیہ پر ایک معتبر مستند کتاب ہے، وہ حوالہ میں آپ کو پیش کر رہا ہوں۔ آ کے صدر میں بیٹھ گئے، بادشاہ کو یہ برا لگا، شیخ نجم الدین کبریٰ بھی بیٹھے ہوئے ہیں کنارے میں، اور صرف بیٹھنے پہ اکتفا نہیں کیا بلکہ انہوں نے سوال بھی کر دیا شیخ نجم الدین کبریٰ رحمۃ اللہ علیہ سے اپنی شرمندگی مٹانے کے لیے۔ حضرت شیخ نجم الدین کبریٰ خاموش بیٹھے ہوئے، بہت بڑے عالم اور وہ بہت بڑے
طریقت کے بھی امام ہیں، لیکن ان کو ان کے علم کا اندازہ نہیں تھا کہ شیخ نجم الدین کبریٰ ہیں کون. یہ اپنے علم میں مگن تھے. فخر الدین رازی سوال کر دیا شیخ نجم الدین کبریٰ سے، آپ نے خاموشی اختیار فرمائی اور باطنی طور پر نگاہ ڈال دی ان کے قلب پہ، نگاہ باطنی ڈالے اور آدھا علم سلب کر دیا. واہ اللہ. لیکن ان کو غرور علم اتنا زیادہ تھا کہ احساس ہی نہیں ہوا کہ میرا علم ختم ہو گیا. پھر دوبارہ سوال کر دیا. آپ نے فرمایا اتنا کافی نہیں، اتنا کافی نہیں ہے. ان کو پتہ نہیں چلا. جب دوبارہ سوال کر دیا اور آپ نے نگاہ ڈالی پورا علم سلب کر دیا. اللہ. تب ان کو احساس ہوا کہ اب وہ زبان کھلتی نہیں بولنے کے لیے، ایک لفظ بھی ان کی زبان سے ادا نہیں ہو پا رہا ہے. اب وہ عاجز اور درمادہ پاتے ہیں اپنے آپ کو. فوراً وہ قدموں میں گر پڑتے ہیں، جھک جاتے ہیں، توبہ کرتے ہیں. حضور بہت بڑی غلطی ہو گئی. مجلس کے برخاست ہونے کے بعد شہر کی خانقاہ میں تشریف لاتے ہیں اور کہتے ہیں حضور مجھے خدا تک پہنچنا ہے، کتنا وقت لگے گا؟ کہ آپ خدا تک پہنچنا چاہتے ہیں تو آپ کو 20 سال لگے گا خدا تک پہنچنے میں. 20 سال میں آپ کو ہم پہنچائیں گے. کہا حضور کم وقت میں پہنچنا چاہتے ہیں، یہ زیادہ وقت ہو جائے گا. آپ نے فرمایا 1 سال کم سے کم چاہیے. فرمایا حضور اس سے بھی کم وقت میں پہنچنا چاہتے ہیں. بات ہوتے ہوتے 1 ہفتے پر آ گئی اور 1 دن پہ آگے تمام ہوئی. کہا میری شرط ہے، اس شرط کو آپ کو ماننا پڑے گا. شرط یہ ہے کہ آپ یہ پانی کا جو گھڑا ہے اس کو سر پہ اٹھائیے اور شراب خانے میں جائیے اور وہاں سے پانی بھر کے لے جائیے. سر پہ گھڑے کو اٹھائیے اور شراب خانے میں جا کر پانی بھر کے لانا ہے. کہا حضور یہ تو نہیں ہو پائے گا. میں شیخ الاسلام عراق کا بہت بڑا مفتی اعظم، لوگ کیا کہیں گے؟ کہا اس لیے میں نے کہا نا آپ سے نہیں ہو پائے گا، 20 سال لگیں گے. تو بات یہ ہوئی کہ پھر حضرت نے ان پر توجہ ڈالی، ان کی تربیت فرمائی اور وہ بہت بڑے عالم بھی ہوئے اور عارف بھی. جب مشہور واقعہ یہ ہے کہ جب ان کے وصال کا وقت قریب آیا شیخ فخر الدین رازی کے، تو شیطان ان کے پاس آیا ابلیس اور کہا تم خدا کو ایک مانتے ہو؟ انہوں نے کہا ہاں ایک مانتا ہوں. کہا کیا دلیل ہے؟ دلیل پیش کی. شیطان نے دلیل رد کر دیا. پھر دوسری دلیل اس کو بھی رد کر دیا. دلیل 360 دلیلیں پیش کی اور ان سب کو رد کر دیا شیطان. اب تو ان کا ایمان ختم ہونے والا تھا، ایمان کے لالے پڑ گئے. اب یہ مرنے کے وقت میں ان کے ایمان کے سلب ہونے کا اندیشہ پیدا ہو گیا. ادھر ان کے پیر و مرشد شیخ نجم الدین کبریٰ رحمۃ اللہ علیہ وضو فرما رہے تھے. فوراً آپ نے وہاں سے لوٹا پھینک کر وضو کا پانی اس کے چہرے پہ مارا اور کہا کیوں نہیں کہہ دیتے کہ میں بغیر دلیل کے خدا کو بغیر دلیل کے خدا کو نہیں مانتا ہوں. ان کے ایمان کو بچائے. یہ شیخ اس وقت کام آتے ہیں جب انسان مرنے کے قریب. شیطان ان کے ایمان کو سلب کرنا چاہتا ہے، پیر کامل ان کی رہ دستگیری فرماتے ہیں. بے شک سبحان اللہ. اور ہمارے پیر تو ایسے ہیں جب بندہ کہتا ہے کہ فلاں اسٹیشن پہ ہمیں اترنا ہے، شیخ کی توجہ سے ٹرین رک جاتی ہے. سبحان اللہ. اللہ اکبر. حضرات محترم، شیخ سے فیض لینے کے آداب بھی معلوم ہونے چاہیے. کچھ لوگ بہت سے مریدین ہیں جو برس تک قریب رہتے ہیں لیکن شیخ کے فیض سے محروم رہتے ہیں. وجہ یہ ہے کہ ان کو معلوم نہیں. آداب طریقہ ضروری ہے، دل کا باوضو ہونا ضروری ہے. شیخ کے حضور میں ایسے بیٹھیں جیسے آپ کے سر پہ کوئی پرندہ ہو، کیونکہ شیخ خطرات قلب سے بھی واقف ہوتے ہیں. آپ جو کچھ کرتے ہیں آپ اپنے مرشد کو اپنے سامنے حاضر سمجھیں، تبھی آپ حقیقت میں آپ مرید کامل ہیں. مرید کامل کہ شیخ کامل کا فیض بہت زیادہ ہوتا ہے. ابھی حضرت مولانا زیارت صاحب نے ایک واقعہ بیان فرمایا حضرت شیخ شمس تبریز کے حوالے سے. شمس تبریز رحمۃ اللہ علیہ بہت بڑے بزرگ تھے، تبریز کے رہنے والے تھے. ان کو
کسی مرد کامل کی تلاش تھی، یعنی ان کا سینہ معرفت سے اتنا لبریز تھا کہ ابل رہا تھا اور کوئی لینے والا نہیں تھا اس پر۔ وہ ایسے دل کی تلاش میں تھے جن کو میں اپنا علم لدنی اڈیل دوں ان کے دل میں، معرفت کے سمندر جو میرے دل میں اچھل رہا ہے منتقل کر دوں، لیکن اس وقت کوئی ان کو ایسا عالم نظر نہیں آیا۔ خود انہوں نے اوریا کا سفر فرمایا، روم چلے گئے۔ روم میں مولانا جلال الدین رومی رحمۃ اللہ علیہ درس دے رہے تھے، طلبہ موجود تھے۔ اسی درمیان جا کے آپ کھڑے ہو گئے اور آپ نے فرمایا کتابوں کی طرف اشارہ کرتے ہوئے، یہ چیز جلال الدین یہ کیا ہے؟ انہوں نے سمجھا کہ کوئی فقیر ہیں، جواب دیا، مولویانہ جواب تھا، یہ چیزیں کہ تو نہیں جانی، یہ وہ چیزیں ہیں جو تم نہیں جانتے۔ شیخ تو شیخ ہوتے ہیں، کیسے تربیت کرتے ہیں دیکھیے، فوراً کچھ دیر کے بعد ان کتابوں کو اٹھاتے ہیں اور پانی میں ڈال دیتے ہیں۔ کہ مولانا جلال الدین جیسے آدمی علم سے ماننے والے کہاں تھے، دلیل کی زبان کہاں سمجھنے والے تھے، ان کو تو کرامت کے ذریعے منوانا تھا۔ کتاب پانی میں ڈال دیا۔ جب جلال الدین رومی آئے دیکھا پانی میں سارے کتابوں کو ڈال دیا ہے، کہا میری زندگی بھر کی کمائی ختم کر دی ہے۔ کیا بات ہے؟ تو جب یہ بہت پریشان ہو گئے تو کہا کتابیں آپ کو واپس کر دوں؟ خود پانی میں اتر گئے اور آپ نے کتابوں کو جھاڑ جھاڑ کے دینا شروع کر دیا۔ کتاب پہ گرد اڑ رہی تھی تو جلال الدین رومی حیران ہو گئے اور کہا یہ چیز یہ کیا معاملہ ہے، سمجھ میں نہیں آ رہا ہے، پانی سے آپ کتاب نکال رہے ہیں، گرد اڑ رہی ہے۔ تو آپ نے اس کو فرمایا تھا این چیزیں کہ تو نہیں جانی، وہ فلسفہ ہے جو آپ نہیں سمجھ سکتے۔ ان کو اپنے علم ظاہر پہ ناز تھا، شیخ نے اٹھا کر ایسا پٹک دیا زمین پر کہ ان کا سارا علم ختم ہو گیا۔ اسی وقت علم کا جو غرور تھا وہ ختم ہو گیا۔ ایسی نظر ڈالی اور یہ جملہ کہنے کے بعد پھر جنگل کی طرف چلے گئے۔ اب مولانا جلال الدین رومی کو تاب کہاں، وہ دل میں وہ آگ بھڑک اٹھی جس کے بھڑکنے کی دیر تھی، شیخ کے پیچھے ہوتے چلے گئے اور 6 مہینے تک مسلسل خلوت میں رہے، کوئی دوسرا نہ تھا۔ جلال الدین رومی تھے اور شیخ شمس تبریز تھے، 6 مہینے تک اسرار و معارف کے سمندر کو ان کے سینے میں اڑیلتے رہے۔ شمس تبریز پلاتے رہے، جلال الدین رومی پیتے رہے، سینہ لبریز کر دیا۔ یوں ہی مولانا جلال الدین مولائے روم نہیں ہو گئے، مولوی ہرگز نہ شد مولائے روم تا غلام شمس تبریزی نہ شد۔ جب تک وہ شمس تبریز کے غلام نہیں ہو جاتے مولائے روم نہیں بنتے۔ پہلے وہ مولوی روم تھے، اب وہ مولائے روم بن گئے، اور جن کی دعاؤں سے ایک عظیم سلطنت کی بنیاد پڑی۔ اور آپ نے یہ بشارت دی تھی عثمان غازی کو کہ 36 سلاطین تمہاری نسل سے ہوں گے۔ جب تک یہ صوفیاء سے اولیاء سے محبت کرتے رہیں گے تمہاری حکومت قائم رہے گی۔ جو عثمان غازی ہیں جن سے سلطنت عثمانیہ کی بنیاد پڑی، ان کو مولانا جلال الدین رومی نے دعا دی تھی کہ 36 سلاطین تمہارے گوشت سے ہوں گے، اتنی لمبی حکومت ہوگی تمہاری۔ حضرات محترم، ان صوفیاء کرام نے جو انقلابات برپا کیے دنیا کے اندر، وہ سلاطین بھی نہ کر سکے۔ جتنی عظیم سلطنتیں قائم ہوئی ان سب کے پیچھے اس کے فلسفے کی غور کریں گے تو آپ کو معلوم ہوگا کوئی نہ کوئی مرد کامل، کوئی نہ کوئی صوفی کامل ضرور پیچھے موجود ہے تربیت کرنے والا، خواہ وہ ابن عربی کی شکل میں ہوں یا جلال الدین رومی کی شکل میں ہوں یا خواجہ ہند الولی کی شکل میں ہوں۔ ہندوستان میں خواجہ پاک کی دعا سے ہی مسلمانوں کی سلطنت قائم ہو سکی۔ آج یہ زمانہ پھر تقاضا کرتا ہے کہ صوفیاء کرام اٹھ کھڑے ہوں، صوفیاء بیدار ہوں، دنیا کو روحانیت سے سیراب کریں، دنیا کو اپنی طرف متوجہ کریں، کیونکہ دوسرے لوگوں کے پاس انسانیت کو دینے کے لیے کچھ بھی نہیں ہے، وہ صرف آپ کے پاس ہے۔ حضرات محترم، بس وقت زیادہ ہو گیا ہے، اب انہی کلمات کے ساتھ میں اپنی گفتگو ختم کرتا ہوں۔ اللہ تبارک و تعالی ہم سب کی اس حاضری کو قبول فرمائے، اور حضور سیدی و مرشدی آقائی شیخ العالم دعوت برکاتہ العالیہ کے صدقے میں ہم سب کو سچا سالک
اور کامل مسلمان بنائے. آمین.